لیک سٹی ایک پرسکون پرآسائش رہائشی سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی سے رنگ روڈ چند میٹر کے فاصلے پہ، بلکہ یوں کہیں کہ چند قدموں کے فاصلے پر ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اگر ہم اس تک اپروچ کی بات کریں تو ٹھوکر نیاز بیگ سے تقریباً 13 کلومیٹر مین رائیون روڈ پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور وابڈا ٹاؤن سے آنا چاہیں تو شوکت خانم ہاسپٹل سے سیدھا خیابان جناح سگنل فری روڈ سے ہوتے ہوئے لیک سٹی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کورڈ ایریا کی بات کریں تو اس میں تقریباً 3000 سے زائد خاندان رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، لیک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لاہور کی بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نمایاں مقام رکھتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا مقصد پراپرٹی کی سیل پرچیز میں ہونے والے فراڈ سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پراپرٹی ایکسپرٹ راشد محمود صاحب آپ کو بتائیں گے۔ راشد صاحب، آپ ہمیں سوسائٹیز میں ہونے والے فراڈ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، سوسائٹیز پہ موسٹلی جو کلائنٹ کے ساتھ فراڈس ہوتے ہیں اس میں موسٹلی کچھ چیزیں یہ ہے کہ ٹائم سے ڈلیوری نہیں ملتی، پوزیشنیں نہیں ملتی، کلائنٹ سے پیمنٹ لے لی جاتی ہے اور وہ بیچارہ لٹکتا رہتا ہے۔ اور کلائنٹ سوسائٹیز موسٹلی ٹارگیٹ ان اس طرح کے کلائنٹس کو کرتے ہیں جو بیچارہ جو پیشہ ہوتے ہیں یا چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں۔ موسٹلی یہ فائلز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا لو بجٹ والے پلاٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب آپ ہمیں ڈیلرز کی طرف سے سیل پرچیز میں جو چلاکیاں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، پراپرٹی میں فراڈس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو سوسائٹیز میں موسٹلی فائلوں میں، اور دوسرا رجسٹریز میں، اس میں رجسٹروں میں موسٹلی پٹواریوں کے معاملات ہوتے ہیں جس میں بہت ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ سوسائٹیز کی جو فراڈ ہوتے ہیں اس میں موسٹلی فائلوں کا بڑا معاملہ ہے۔ سوسائٹی کے پاس اگر 500 پلاٹس ہیں تو اوور سیلنگ کر کے کچھ سوسائٹیز اس کو 2000 یا 5000 تک سیل کر دیتی ہے۔ اب سوسائٹی کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے پاس پلاٹ تو 500 کی تعداد میں ہوتا ہے، باقی جو اوور سیلنگ ہوتی ہیں ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ پرولونگ کیا جاتا ہے تاکہ کسٹمرز کے پیسوں کو میکسیمم استعمال کیا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ ان دی اینڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹائم میں ایک لانگ پیریڈ کے بعد اس پیسے کو کلائنٹس کو معذرت کر کے یا تو واپس کر دیتی ہے یا پھر اگر کوئی اور لینڈ ایکوائر کرے تو اس پہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹیز موسٹلی جو لاہور میں جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی سوسائٹی 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کرتی ہے اور وہ جو کانٹریکٹ 2 سال کے بجائے 5 سال، 7 سال، 4 سال تک لمبا ہو جاتا ہے۔ اور ایک کلائنٹ کے ساتھ جو ایک بڑا جو مس ہیپ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی سوسائٹیز ہیں وہ اگر کلائنٹ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو وہ ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس میں کلائنٹ کو بیچارے کو وہ ایگریمنٹ پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور موسٹلی کلائنٹس کی کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چند ایک اگر ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد کوئی کلائنٹ اگر اس کو سمجھ کے پڑھ کے اگر سوسائٹی سے رابطہ بھی کرتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو اس میں تو مجھے میں تو سیکیور ہی نہیں ہوں، تو وہ بیچارہ اس ٹائم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سوسائٹی پھر ان کو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے جو پیسے دیے ہوئے ہیں اس ٹینیور میں آپ واپس لے لیں، اس میں 20% لیس کر کے اپنے کارڈ کے وہ واپس کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مس ہیپ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ۔ اب آپ ہمیں ڈیلرز کی طرف سے سیل پرچیز میں جو چلاکیاں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ڈیلرز جو اکثر کلائنٹ کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا یہ میں بتاتا چلوں کہ اکثر ہمارے ڈیلر حضرات جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی ایک پلاٹ ہے یا کوئی گھر وہ سیل کے لیے آیا ہوا ہے تو وہ ان کی موسٹلی یہی ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو آمنے سامنے نہیں بٹھاتے، نہ سیلر کو نہ بائر کو، اس میں قباحتیں پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب فائنلی آپ ہمیں ڈیل کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹرانسفر کے پلاٹ وغیرہ ٹرانسفر کرنے کے سلسلے میں جو مسائل سامنے آتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मोस्टली जो मसाइल होते हैं ना ट्रांसफ़र से पहले ही होते हैं, और ट्रांसफ़र के बाद जो एक किसी अच्छे डीलर से अगर डील की होती तो वो मसाइल पैदा नहीं करने देता होता, वो दोनों क्लाइंट्स को साथ साथ लेके चलता है। लेकिन कुछ मामला होते हैं जिसमें अगर क्लाइंट आपस में इंफॉर्मेशन प्रॉपर शेयर ना की हो तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं ट्रांसफ़र के टाइम पे या ट्रांसफ़र के बाद मोस्टली ये वही एक मसला होता है कि आपको प्लॉट तो आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया लेकिन आपको कब्ज़ा नहीं मिला, इस ये एक मसला होता है। या कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो वो भी चांदी की रह गई हुई हैं कि अगर ट्रांसफ़र एक क्लाइंट को अगर एक हो गई है तो वो बाद में पता चलता है हफ्ते 10 दिन बाद कि वो इसका तो मालिक एक और भी है, फिर उसके बाद एक और भी है। ये इस तरह के मोस्टली एलडीए के मामला में इस तरह के मामला ज़्यादा चलते हैं। राय साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आप जान गए होंगे कि प्रॉपर्टी के ख़रीद व फ़रोख्त में क्या मसाइल सामने आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से जो प्रॉपर्टीज़ सेल परचेज़ के लिए पेश की जा रही हैं वो इन तमाम इस किस्म के मसाइल से पाक हैं, और आइंदा भी हम आपको इन ऐसी चीज़ों से आगाह करते रहेंगे।